صفا و مروا دو پہاڑ ہیں یا کچھ اور؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، القرآن مرشدین کی طرف سے آپ کو ایک مرتبہ پھر دل سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو صفا و مروا، آپ نے ضرور ان کا نام سنا ہوگا، قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے، کس طریقے سے آیا ہوا ہے، کیا یہ دو پہاڑ ہیں یا کچھ اور ہے؟ آج ہم ان پہ ٹوٹل ڈسکس کریں گے، اور یہ انشاءاللہ یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ اس چیز کے قابل ہو جائیں گے کہ جب بھی آپ کے سامنے صفا و مروا کا جب بھی نام آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں یہ جو صفا و مروا کا ذکر کیا ہوا ہے یہ ایکچولی ہے کیا۔ جو ہمیں بچپن سے سٹوریز سنائی جا رہی ہیں، ایک طرف جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ہم یا کوئی بھی مسلمان جب خود اپنے قرآن سے رجوع کر کے تحقیق کر کے اور سمجھ کے عربی کو پڑھ کے اس کے بعد یہ پوری تحقیق کرنے کے بعد جو ہے نا وہ جب کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو چیز تھی وہ کیا ہے، اور ہم اتنے ٹائم تک اپنی پوری زندگی ہم کیا اندھیرے میں گزار رہے تھے، کیا ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل وہ چیز کیا تھی۔ تو وہ جو ہے نا ہم آپ کا اور ہمارا یہ کام ہے کہ ان چیزوں پر نظر رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں کو سن کے اور اپنے جو ہے نا عقیدے کا حصہ بنا کے اور ہم چلتے رہیں یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے۔ تو انشاءاللہ آج میں صفا مروا کا یہ جو معاملہ ہے اس کو کمپلیٹ کروں گا اور اس کو فائنل کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ ایکچوئل یہ ہے کیا۔ یہ جو ہے نا قرآن کی سورہ بقرہ کی 158 آیت جو ہے اس میں اس کا ذکر ہے، تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ لیکن تو آگے بڑھنے سے پہلے کچھ باتیں، کیونکہ حساس معاملہ ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں نئی چیز کوئی بھی سٹارٹ کروں تو اس سے پہلے ایک ڈسکلیمر ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ خاص باتیں، میں کسی بھی فرقے کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا، ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے متفق ہو۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ مجھے مانیں، آپ کے سامنے بات رکھیے، اگر آپ کے دل کو ذرا بھی اثر کرے تو ایک بار خود ضرور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر تصدیق کرنا۔ میں قرآن کی آیت کو ہی سامنے رکھ کر اپنی بات کروں گا، میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، یہ میرا اپنا قرآن کا فہم ہے۔ اگر کسی بھی دل آزاری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے سوالات میرے لیے علم کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ان پر غور و فکر کر کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اب ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ذرا ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ایک یوٹیوب چینل ہے حق اسٹڈیز کے نام پہ، یہ ہمارے دوست ہیں، بہت زبردست جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے جو ہے نا وہ میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، ان کو سبسکرائب کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے ایک جو ہے نا وہ کلپ، ان کا ایک کلپ ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں پہلے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے اسی موضوع پہ بہت سارے سوال اٹھائے ہیں، تو پہلے وہ تھوڑا آپ غور سے دیکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ آگے اس پوری آیت کو ڈیٹیل میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، لیکن ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ صفا اور مروا ہے، تو میں صرف صفا اور مروا پہ فوکس کروں گا۔ تو ان کی جو کچھ منٹ کی ویڈیو ہے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، آپ وہ ویڈیو پوری دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے۔ آیت کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھنے سے پہلے مرفوجات تراجم کو جب ہم نے پڑھا تو کچھ سوالات ہمارے سامنے آئے، وہ تمام سوالات ہم بطور ایک اسٹوڈنٹ کے آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ آپ میں سے جو دوست علمی استطاعت رکھتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس ترجمہ ایک مشہور ہستی کا ہے، یوں سمجھیں کہ جس کا بھی ترجمہ ان سے ملتا ہے اس پر ہم نے سوالات کر لیے، تو یوں سمجھے کہ سب پر ہی سوالات ہو گئے۔ لہٰذا میں نے اسکرین پر ترجمہ شیئر کر دیا ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے لکھا ہے یقیناً صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے الصفا والمروہ کا ترجمہ کیوں نہ کیا گیا؟ آخر کس چیز کا ڈر تھا، اور کیا جو عقیدہ ہے ان کا اس پر ضرب لگنے والی تھی جو اس کا ترجمہ نہ کیا گیا؟ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس الصفا والمروہ، یہ دونوں معرفہ ہیں یعنی خاص ہیں،
इसका मतलब ये हुआ कि इस नाम की रुए ज़मीन पर और भी पहाड़ियाँ होनी चाहिए थी, जिनमें से ये दो को ख़ास कर दिया अल लगाने के बाद। क्या रुए ज़मीन पर और भी इस नाम की पहाड़ियाँ हैं? इसका पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर नहीं है और सऊदीया वाली ही है, अगर सऊदीया वाली होती तो उनके साथ अल लगना ही नहीं था। ये इनके साथ जो अल लगा हुआ है, ये इनको खास कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये वो नहीं है। ये वो नहीं है तो फिर ये क्या है? इस पर हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 3 है, तर्जुमा में इन्होंने लिखा है सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। अब देखें कि ये दो पहाड़ियाँ जिनको ये मानते उनको अल्लाह की निशानियाँ बनाकर बैठे हैं, जबकि लफ्ज़ आयात के मानी निशानियाँ होते हैं, शाइर के मानी निशानियाँ हरगिज़ भी नहीं होते हैं। लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे, ये तर्जुमा इन्होंने किया है। सवाल नंबर 4 है, इस पर हमारा तर्जुमा में बैतुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्होंने, जबकि आयत का मतन इससे बिल्कुल खाली है जिनके मानी बैतुल्लाह किया जाए, जबकि पूरे अल किताब में ये लफ्ज़ मौजूद ही नहीं है बैतुल्लाह का। आखिर इन्होंने तर्जुमे में क्यों लिख दिया? उसके 2 रीज़न में भी आपको बताता चलूँ कि पहला रीज़न तो ये है कि इन्होंने यहाँ हज का तर्जुमा नहीं किया और अल बैत का तर्जुमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अकीदा बना हुआ कि ये सच बता देंगे तो इनका जो अकीदा बना है वो फूट जाएगा। मैं इसी वजह से आपसे कह रहा हूँ कि इनको चंदा आपने हरगिज़ नहीं देना, सच्ची बात नहीं बताते हैं। दूसरा ये है कि अल बैत के मानी दूसरी जगहों पे किए, यहाँ नहीं किए। हज के मानी तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते। ज़कात लफ्ज़ जैसे आया अल किताब उसके मानी नहीं करते, सलात के कर देते हैं। आप इन लोगों का हाल देखें कि ये हाल है इन लोगों का। तो ये हमें बताया जाए कि इनका मानी क्या है अल बैत का और हज के मानी व मफ़हूम क्या बनता है। ये सवाल नंबर 6 पर हम आते हैं। तो आतमरा को उम्रा कर दिया इन्होंने। ये आतमरा के मानी क्या है, इसको उम्रा क्यों बना दिया गया है? उम्रा लफ्ज़ जो है वो इस्म है, जबकि ये बतौर फ़ेल आया हुआ है, तो इन्होंने फ़ेल को इस्म बना के क्यों पेश किया? कहीं अकीदा इस पर थोपने के लिए तो नहीं ऐसा किया गया? इस पर हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि फ़ेल को इस्म बनाकर पेश करना मेरे लिए तो हैरान कुन है। सवाल नंबर 7 है, तर्जुमा के मुताबिक जो हज और उम्रा करे इस पर कोई गुनाह नहीं। तो इस पर सवाल ये है कि सऊदीया में जो हज उम्रा हो रहा है वो ना कर सकने वाले गुनाहगार हुए सीधे सीधे, तो क्या वो गुनहगार हैं? इस पर हमारी रहनुमाई करे। सवाल नंबर 8 है, तर्जुमा में लिखा है इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही करे। आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके मानी पहाड़ियों किया जाए, जबकि पहाड़ियों को तिलालू कहा जाता है। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, तर्जुमा में लिखा है दोनों के दरमियान सही करे, जबकि आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके मानी सही किए जाए, और ना ही आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी दरमियान किए जाए। दरमियान मानी बैना के होते हैं और आयत में बैना लफ्ज़ है ही नहीं। हाँ, अगर आया में लफ्ज़ बैनहुमा लिखा होता तो फिर मानी होते दोनों के दरमियान, क्योंकि बैन के मानी दरमियान होते, हुमा की ज़मीर जो होती है वो दो के लिए हो जाती। लिहाजा ये लफ्ज़ बैनहुमा आया में है ही नहीं। आया में लफ्ज़ जो लगा हुआ है वो है बिहिमा, ये आया हुआ है जिसका मतलब दरमियान हरगिज़ भी नहीं। बिहिमा को हम देखते हैं तो इसमें बी हरूफ़े जरा है, इसके मानी के साथ के हैं, और हिमा की ज़मीर तस्निया की है और सफ़ा मरवा के लिए, लिहाजा इसके मानी इन दोनों के साथ बनते हैं। इसके मानी इन दोनों के दरमियान हरगिज़ भी नहीं बनते। ये मानी पता नहीं कहाँ से ले लिए इन्होंने। हाँ, अगर आया में लफ्ज़ बैनहुमा होता तो फिर तर्जुमा होता कि दोनों के दरमियान। बैनहुमा में बैना के मानी दरमियान होते और हुमा की ज़मीर दो के लिए होती और सफ़ा मरवा के लिए होती, तो फिर मानी होता कि सफ़ा और मरवा के दरमियान। लिहाजा आयत में ये लफ्ज़ है ही नहीं बैनहुमा। आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है बिहिमा, जिसका मतलब दरमियान हरगिज़ भी नहीं है। इन्होंने क्या होशियारी की कि बिहिमा को बैनहुमा में बदल कर तर्जुमा कर दिया और अपना जो मरवजा अकीदा है कि वो दो पहाड़ियों के दरमियान भाग दौड़ करनी है, वो फलां हो जाएगा, ढमका हो जाएगा, तो
वो अकीदा इस पर थोप दिया, जबकि आयत में लफ्ज़ बीहिमा है। इस पर मज़ीद हम आगे चलकर आपसे बात करेंगे। हम सवाल नंबर 10 की जानब बढ़ते हैं। तो तर्जुमा में लिखा है, हज और उम्रा करने वालों पर कोई गुनाह की बात नहीं, वो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान से कर ले। पूछना ये था कि इनके दरमियान भाग दौड़ करने से क्या अमल साले हो जाते हैं, जबकि अमल साले तो कहीं पर भी आदमी कर सकता है। अब गली में भी चलते फिरे, जैसे मैंने कहा, अपने जानने वालों की हेल्प करें जो ज़रूरतमंद है, अमल साले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसी तरह लफ्ज़ यतवफ़ा जो आया है, इसके मानी इन्होंने सही किए हैं, लेकिन ये लफ्ज़ जो है जब सूरह हज में आया है यतवफ़ु बिल बैतिल अतीक, तो वहाँ इन्होंने मानी कर दिए तवाफ़ करो बैतुल अतीक के पास। यानी इनकी बातों में तज़ाद देखें, यहाँ पे मानी सही कर दिए और वहाँ पे तवाफ़ कर दिए, क्योंकि यहाँ ये मानी तवाफ़ कर नहीं सकते थे, तो यहाँ इन्होंने सही डाल दिया। अब मतलब वो देखें तो सही इन्होंने क्या क्या ब्लंडर किए हैं। ये तो कुछ सवालात थे जो हमने आपसे शेयर किए हैं। अब हम आया के मशहूर अल्फाज के मानों को देखते हैं। तो नंबर 1 पर है अस्सफ़ा। ये अल के साथ मारफा हुआ और साफावा रूट से है। इसी रूट से लफ्ज़ साफ़ी है जो कि फ़ाइल है, और ये हमारी रोज़मर्रा लाइफ में हम बोलते रहते हैं। इसी से लफ्ज़ मुस्तफ़ा है और इसी से लफ्ज़ इस्तफ़ा है। और अस्सफ़ा के मानी इन सब को मद्देनज़र रख के जो बन रहे हैं, बी प्योर, बी क्लियर, ये मानी इसके बनते हैं। इसके तीसरे मानी जो बनते हैं, बी सीरन, इसके मानी साफ शफाफ, खालस, प्योर, वाज़े, बिल्कुल क्लियर, ये मानी होंगे। इसकी अगर हम ज़िद देखते हैं तो तकुर अक्कर की ज़िद सफ़ा है। तकुर अक्कर कहते गंदा मैला होना, और सफ़ा के मानी खुद ही तय होते साफ शफाफ, इससे रिलेटेड, प्योर से रिलेटेड। इसका दूसरी ज़िद जो है सफ़ा की वो है तकद्दुर, इसके मानी है गंद बकना। सफ़ा के मानी खुद ही तय हो जाते हैं, अच्छा बोलना, शफाफ बात कहना, शफाफ बोलना, इससे रिलेटेड हो जाएंगे। हमारे पास दूसरा लफ्ज़ जो है वो है वल मरवाता। इसका मफ़अल के वज़न पर रूट होगा रे वाव ये, और मानी इसके आगे चूँकि गोल वाला ते लगा हुआ जिसको ताए मरबूता भी कहते हैं, तो उसको मद्देनज़र रख के इसके मानी होंगे ऐसा नज़रिया या तालीम जो खुशहाली दे, और दूसरे इसके मानी है ऐसी नज़रिया या तालीम जो सैराबी दे। इसका तीसरा मानी जो है कसरत, और चौथे मानी जो मेहरबान के होंगे। जी दोस्तों, तो आपने देखा पूरी वीडियो में इन्होंने कितने सवालात उठाए हैं, और उन्होंने यही कहा है कि किसी को अगर कोई मतलब इल्मी कोई ऐसा हो, इस्तकामत हो, तो वो ज़रूर जो है ना हमें जो है ना वो उसकी रहनुमाई करे। तो मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा जो आज का मौजू है वो सफ़ा व मरवा है, तो मैं उनकी जो उन्होंने कहा हुआ है, उन्होंने जो ट्रांसलेशन की हुई है उससे मेरी थोड़ी मुख्तलिफ है। तो मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप भी ज़रा देखें कि आपकी ट्रांसलेशन में आपके इस पूरे मामले में थोड़ी फ़र्क है तो नहीं है। तो मैं भी अभी आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। आगे जो हम कुरान पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा इसका सफ़ा और मरवा की जो ट्रांसलेशन है, वो एक तो कुरान के हिसाब से सफ़ा और मरवा की मीनिंग क्या होती है, उसका रूट क्या है, रूट वर्ड क्या है, और साथ ही साथ वो डिक्शनरीज़ में क्या माना आती है, उस पर सब बात करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अफला यतदब्बरुनल कुरान, तो क्या वो कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? तो चलें कुरान पढ़ते हैं। देखें, कुरान में सफ़ा और मरवा साथ में सिर्फ एक जगह पर आया है, ये आप याद रखें, सिर्फ एक जगह पे ये जो फ्रेज़ है सफ़ा व मरवा, ये एक जगह पे आया है। अरबी ग्रामर में सफ़ा लफ्ज़ का मादा स्वाद फे से है, जो कुरान में 14 दफ़ा मुख्तलिफ शक्लों में आया है, और जो मरवा है का मादा जो है मीम रा है, जो पूरे कुरान में 35 दफ़ा मुख्तलिफ शक्लों में आया है। ये तो अब क्लियर हो गई। अब ये जो मैं आयत की बात कर रहा था, जो आपने अभी आपने देखी भी होगी, जो आपको भाई बता रहे थे, उसमें आपने ये पूरी देखी, उनके सवालात भी देखे। अब मैंने इसको रेड कलर में सफ़ा मरवा इसलिए किया है क्योंकि आज हमारा डोमेन, आज हमारा टॉपिक सिर्फ सफ़ा और मरवा को देखना है। तो ये आयत आप नोट कर लें, इनके अपने तर्जमे भी आपने देख लिए, इन्होंने कौन से तर्जमे किए हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इस सफ़ा और मरवा को देखेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। तो ये दो आपके सामने
یہ میں نے 2 ڈکشنریز ہیں، انٹرنیشنل ڈکشنریز ہے، یہ میں پچھلی ویڈیوز میں اکثر ان کے ریفرنسز دیتا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ریفرنسز دے دوں گا، ان کے ریفرنسز ہیں آپ کے سامنے۔ اس میں آپ یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے صف کا مطلب ہے، یہ صفا اور مروا، صف کا مطلب ہے کوئی بھی رو، ٹھیک ہے، لائن انگریزی میں لکھا ہوا ہے، کسی کو پلیس کرنا، رینک، رو، لائن، اس کے بعد ٹو لائن اپ، الائن، ارینجمنٹ، ٹو سیٹ، ٹو کلاسیفائی، کلاس، ٹو پارک، الائننگ، پارکنگ، لائن، رینک۔ تو یہ آپ دیکھیں تو اس کا 90% جو اس کی میننگ آ رہی ہے وہ ہے صف کا مطلب ہے قطار، لائن، سیدھ میں لانا، درجہ بندی کرنا۔ اب آپ کو پتا ہوگا صف جیسے ہم کہتے ہیں نا صف باندھیں، نماز پڑھتے ہیں لوگ تو کیا کہتے ہیں صفیں، اپنی صفیں باندھیں، تو یہ ہو گیا صف کا مطلب ہو گئی قطاریں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں جو قرآن ہے وہ صف بصف، جو آیتیں ہیں وہ صف بصف ہیں۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں، آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ صف بصف قطاریں ہیں آیتوں کی۔ جب آپ قرآن شریف کو کھولیں گے تو آیتیں ہیں جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، تو ایسے جو چل رہی ہیں یہ صف بصف ہیں، ٹھیک ہے، اور صف بصف چل رہی ہیں اور الائنمنٹ میں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھیں یہ ساری صف بصف ہے۔ تو پہلے تو میں یہ تو ایک مثال دے رہا تھا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ صف کا مطلب ہے قطار، لائن، سیدھ میں لانا، کسی چیز کو سیدھ میں لانا، درجہ بندی کرنا، بالکل سیدھائی میں درجہ بندی کرنا، تو یہ ایک معنی ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرا جو ہمارا لفظ ہے مرہ۔ اب یہ مین را سے ہے، اس کا آپ پوری دونوں ڈکشنری میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی مطلب ہے کہ گزرنا، ٹو پاس، ٹراورس آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ٹو پاس لکھا ہے، ٹو مارچ پاس، ٹو پاس، اس کے بعد لکھا ہے ٹراورس، ٹو رن، کراس، ٹو گو اور پاس تھرو، ٹو کراس، ٹو فلائی، ٹو ڈپارٹ، ٹو کنٹینیو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں پھر دوسرے میں بھی لکھا ہے پاس، اس کا پورے کا سب سے جو مطلب نکل رہا ہے، اگر آپ یہی روٹ ورڈ قرآن میں بھی دیکھیں گے جہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے تقریباً یہ آپ سمجھیں کہ 90% اس کا مطلب گزرنا ہے۔ میم را کا مطلب ہے گزرنا، مارچ کرنا، جاری رکھنے کے لیے۔ اب دیکھیں صفا اور مروہ، اب یہ 2 چیزیں آ گئی، ایک کا مطلب آ گیا صف بصف چیزیں پلیسڈ کی ہوئی، جیسے کوئی بھی صف بصف ہے، اور دوسرا مروہ کنٹینیوٹی میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ٹوٹ گئی ختم ہو گیا، نہیں، صف بصف اینڈ کنٹینیوٹی۔ اب یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، صفا مطلب صف بصف اور مروہ مطلب کنٹینیوٹی میں۔ اب ہم اس کی میننگ نکالتے ہیں۔ دیکھیں ان الصفا و مروہ من شعائر اللہ، اب یہاں پہ لکھا ہے ان، بے شک، صفا خاص صف بصف، الف لام دے دیا، جیسے اس بھائی نے بھی یہ بات کی تھی کہ الف لام کا مطلب ہے کہ یہ معرفہ ہو گیا ہے، اب دونوں میں الف لام لگا ہوا، اس کا مطلب معرفہ ہے۔ صف تو کوئی بھی صف ہوتی ہے، لیکن یہ الف لام کے بعد جو صف آ گئی وہ خاص ہو گئی۔ اور گزرنا تو کسی بھی چیز، ہوا کا بھی گزرنا ہوتا ہے کسی، لیکن یہ الف لام کے ساتھ یہ خاص ہو گیا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے علم شعور میں سے ہے، شعائر اللہ۔ اب یہ یہاں پہ انہوں نے کہا، یہ مروجہ ترجمہ ہے، انہوں نے کہا ہے نشانیاں۔ اب جیسے نشانی کا جو عربی ورڈ ہے وہ ہے آیت، تو یہ شعر، شعور، یہ سارے سیم لفظ ہے، شعور، علم، اس میں سے۔ اب دیکھیں بے شک، اب پوری آیت دیکھیں، بے شک خاص صف بصف قطاریں اور خاص گزرنا اللہ کے علم شعور میں سے ہے۔ اب اس کے بعد جو نیچے آیت ہے اس سے آپ کو کمپلیٹ اس کا سینس ملے گا کہ وہ کون سی چیزیں جس سے آپ گزریں گے تو آپ کو شعور ملیں گے، وہ کون سی چیزیں صف بصف آپ کے سامنے ہیں، آیتیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے، کسی پہاڑ کی بات نہیں کر رہا صفا اور مروہ، یہ بات کر رہا ہے آیتوں کی، کہ یہ آیت جب آپ قرآن شریف کو اوپن کریں گے، کھولیں گے، تو آپ کے سامنے صف بصف کنٹینیوٹی میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اللہ کے علم شعور میں سے ہے، اللہ کا شعور ہے، اللہ کا علم ہے جو ہمیں دے رہا ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کا مطلب صفا و مروہ کا مطلب آپ کے سامنے کلیئر آ گیا کہ بے شک خاص صف بصف قطاریں اور خاص گزرنا۔ تو یہ جو قطاریں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، جو بھی یہ سمجھیں کہ ان کی
جو قرآن شریف کی جو صرف بصرف قطاریں آپ کو ابھی اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ ایکچولی صفا و مروہ ہے. صفا و مروہ مطلب صرف بصرف اور کنٹینیو، صرف بصرف اور کنٹینیو. تو یہ میں نے سوچا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی. میں نے جب وہ بھائی کی ویڈیو دیکھی تو وہاں پہ مجھے تھوڑا جیسے انہوں نے وہ بار بار کہتے ہیں کہ جو ہے نا مجھے میری رہنمائی کریں، تو مجھے فیل ہوا کہ یہاں پہ ان بھائی کے ساتھ تھوڑا جو ہے نا وہ مجھے فیل ہوا کہ لگ رہا ہے کہ ان کی میننگ میں تھوڑا فرق آ رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا کے نہ صرف ان کی رہنمائی ہو بلکہ جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں وہ سب اس سے جو ہے نا مستفید ہو، ان کو پتہ چلے کہ واقع جو ہے نا وہ صفا اور مروہ ایکچولی ہے کیا، اور یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ صفا مروہ کیا ہے. اگر اس میں بھی یہ جو ہے نا وہ اہل علم کو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میری جو ہے نا گرامر میں اور ووکیبلری میں اگر آپ کو گرامیٹیکل اسٹرکچر میں اور ووکیبلری میں آپ کہیں سے بھی فرق نکالیں قرآن میں سے، جیسے میں نے قرآن میں سے ہی یہ چیزیں نکالی ہیں. اگر آپ سواد فے قرآن میں سے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ٹوٹلی یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ جو 14 دفعہ آیا ہے، یہ صرف وہی لائن اپ کے مطلب سے آیا ہے، اور مروہ جو ہے وہ تقریباً 35 مرتبہ آیا ہے، اور ان سب میں مطلب اس کو پاس کرنا ہے، اس کو کراس کرنا مطلب گزرنا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں نے ان کی مطلب نکالی قرآن میں سے ہی نکالی ہیں. آپ یہ لفظ جا کے قرآن میں چیک کریں، آپ ہر جگہ پہ جو میں نے جب بتایا نا 14 مرتبہ اس کی مطلب لائن ہے، اور جو ہے مروہ جو ہے اس کا میم را کا جو مادہ ہے وہ مادہ جو ہے اس کا بھی جو 35 مرتبہ ہے وہ تقریباً 98 مرتبہ، کیونکہ 1 یا 2 مرتبہ اس کا مطلب ہائی رینک بھی آ رہا ہے. تو وہ جو تقریباً 99% اس کا مطلب آ رہا ہے کہ گزر جانا، پاس کرنا. تو وہیں سے نکال کے میں نے اس کو یہاں پہ جو ہے نا اس کی میننگ نکالی ہے. اگر آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے سامنے میں نے ان کی ڈکشنری میں سے بھی میننگ نکالی ہوئی ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی فرق نظر آتا تو ضرور میری رہنمائی کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ سمجھ میں بھی آئی ہوگی. نئی ویڈیو کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. آپ کے کمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ میرے لیے ہے. ضرور کمنٹ کیجیے گا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے رابطہ کریں, اور کوئی بھی پرابلم ہو تو ضرور مجھے بتائیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے, دعا کے ساتھ کہ آپ کو اور مجھے اللہ جو ہے نا وہ توفیق دے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں. اللہ نگہبان.